فراق گورکھپوری سے معذرت کے ساتھ سید صلاح الدین صاحب کی نظر ایک شعر ہے کہ آنے والی نسلیں تم پر فخر کریں گی ہم اسرو، جب بھی ان کو دھیان آئے گا تم نے سید صلاح الدین کو دیکھا ہے۔ واہ واہ، کیا کہنا ندیم بھائی۔ آپ نے ان کے جذبات، یہ ان کے جذبات کو آپ نے دیکھا، ان کی آواز کو آپ نے سنا، اور یہ بات صرف دل سے نکلتی ہے تو اثر رکھتی ہے۔ میں بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں سید صلاح الدین صاحب کو کہ انہوں نے جس طرح سے اپنے احساسات کو ہم لوگوں کے سامنے رکھا، اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اب میں اس محفل کے صدر محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر طارق سعید صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں پہ تشریف لائیں اور اپنے جذبات سے، احساسات سے ہم سب کو نوازیں۔ آپ کی بہت ساری تالیوں میں آج کے صدر محترم ڈاکٹر پروفیسر طارق سعید صاحب۔ وقت کافی بڑھ چکا ہے، لہذا بہت ہی مختصر سے گفتگو کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، باذوق سامعین اور جادوئی فنکار کے حاملین، اور ہمارے پروفیسر سید نیر رضا صاحب، اہلاً سہلاً، آداب و تسلیم۔ یہ میری خوش بختی ہے اور ایک حسن اتفاق کہ میں اس شہر نگاراں کی اس عالمی شعری محفل کی صدارت کی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں۔ اس ذمہ داری کا بوجھ اور اس کی ادائیگی کی ترغیب اس دبئی مشاعرے کے بنیاد گزار اور بانی سید صلاح الدین کی ذات والا صفات ہے، اور یہ ان کا حسن ظن ہے کہ یہ میں کام بخوبی انجام دے سکوں گا۔ میں نے بھی سوچا کہ بزم میں ہے یا کوتا دستی میں ہے محرومی، جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے۔ واہ۔ برادر من، عزیز محبی، سید صلاح الدین کی محبتوں کا قصہ بھی کسی عشق و جنون کے فسانے سے کم نہیں ہے۔ عاشقی کی یہ داستان دبئی کا یہ عالمی مشاعرہ اور قوی سمیلن ہے، یعنی محبت، مشاورت اور استقامت، یعنی سید صلاح الدین کی شخصیت کا یہ آئینہ دار ہے، یعنی محبت ہی محبت کا جلوہ۔ سچ یہ ہے کہ بڑی ہی محبت سے اور بہت ہی سلیقے سے اندھیری دنیا کو نور کے دھاگوں سے کاٹنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ خدائے سخن میر تقی میر نے شاید انہی محبتوں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ محبت نے ظلمت کا کاڑھا ہے نور، نہ ہوتی محبت نہ ہوتا ظہور، محبت مسبب، محبت سبب، اور محبت سے ہوتے ہیں کار عجب۔ محبت کا یہ کار عجب اور محبت کا یہ جلوہ یوں ہی نہیں ہوا۔ یہ محبت گہے الفت میں مشک بن کر دنیا میں یوں ہی نہیں مشہور ہوا، بلکہ راز کی بات تو یہ ہے کہ اس مشک میں باغ نسرین کے گلوں کی خوشبو شامل ہے، تبھی یہ باغ ایک تاریخ رقم کر رہا ہے۔ شاید آج ہی کے دن کے لیے میر تقی میر نے کہا تھا، چلنا ہے تو چمن کو چلیے، سنتے ہیں کہ بہاراں ہیں، پھول کھلے ہیں، پات ہرے ہیں، کم کم بادے باراں ہیں۔ واہ واہ۔ اس چمن بہاراں کے دو پھول بلال و نعمان ہیں، جنہوں نے صلاح الدین کے باغ کو نکھارنے کی پوری ذمہ داری سنبھال لی ہے۔ ڈاکٹر زبیر فاروق شاید سید صلاح الدین سے کہتے ہیں، کسی نظم کی جب بھی تکمیل کی، تجھے سب سے پہلے وہ ترفیل کی، تھا کار محبت عبادت مجھے، ایک دن کی میں نے نہ تعطیل کی۔ دو ملکوں کا یہ نغمہ محبت ایک پیغام بن کر جہاں تک پہنچے اور اردو ہندی کی تشہیر ہو،
دستور ہند اور اردو تہذیب کی توقیر ہو، اور ساتھ ہی سید صلاح الدین کی شخصیت کی تکمیل ہو، اس دعائیہ آرزو کے ساتھ ہمارے دوست اور جواں سال شاعر اور نقاد ڈاکٹر خالد مبشر سے مستعار سید صلاح الدین کو ہدیہ تبریک کے طور پر کون ہے سید صلاح الدین، ایک ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ ملاحظہ کیجیے کون ہے سید صلاح الدین، جو شاعری کا عاشق ہے، شاعروں کا دل دادا، کیا کہوں کہ اس کی طبیعت کا جب خمار چھاتا ہے، بے خودی کے عالم میں اس کے جی میں آتا ہے، غم کی ماری دنیا کو وہ غزل سنا جائے جس کے لفظ و معنی میں درد کا مداوا ہو، زیست کی تمنا ہو، نفرتوں سے خالی ہو، پھول کی ملاحت ہو، طف لگی میں شوخی ہو، عاشقی ہی سیرت ہو، انقلاب طبیعت ہو، جذبہ صداقت ہو، خیر کی حلاوت ہو، حسن کی علامت ہو، عاشقی ہی اس کا مذہب ہو، اور میر و اقبال سے ادارت ہو، عشق ہی عشق ہے جہاں دیکھو، سارے عالم میں چھا رہا ہے عشق، عشق دل مصطفیٰ، عشق دم جبرائیل، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کی کلام۔ کتاب عشق کا ایسا کلام تب سن کر محترم پارس شہداد پوری، محترم شبیر طاہری، محترم خوشی کٹوانی اور محترم رام بخشانی بے حد خوش ہو کر تجھ کو وہ دعائیں دیں تجھ کو غم نہ چھو پائے۔ دعا کی اس ڈگر کا حصول بہت کٹھن ہے، شاید اسی لیے پروفیسر نیر رضا تاکیداً کہتے ہیں، عشق ایک کار اذیت مسلسل نیر، ایک بار اور تجھے یاد دہانی کر دوں، لہذا ایک زبردست جوش و خروش و امنگ کے ساتھ یہ بندہ آزاد صلاح الدین جی میں اس کے آتا ہے، جو شاعری کا عاشق ہے، ملک سے محبت ہے، جشن وہ مناتا ہے، نام اس کا صلاح الدین جی میں اس کے آتا ہے، عشق کے سمندر میں بے خطر اتر جائے اور اس کی موجوں میں ڈوبتا چلا جائے، ڈوب کر جب وہ نکلے اس کے پاس پارس ہو، طاہری سی فطرت ہو، خوشی اس کی طبیعت ہو، رام کی دیانت ہو، اور پھر اسی لمحے متحدہ عرب کی اس عمارت پہ سارے پارس جمع ہو کر اور زیادہ خوش ہو کر تجھ کو وہ دعائیں دیں، تاریخ بھی بشارت دیں کہ تیری بگیا کو کوئی غم نہ چھو پائے، تو رہے زندہ باد، تیرا خانوادہ پائندہ باد۔ ان الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات یہاں پر تو ختم کرتا ہوں، لیکن ہمارے شعراء حضرات، خاص طور پہ زبیر صاحب جن کی مادری زبان اردو نہیں ہے، یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، واہ واہ، اور یہ ہمارے آئی ایس اور آئی پی ایس آفیسر، یہ سب زبان کی خدمت کر رہے ہیں، ہم ان کا جتنا بھی استقبال کریں کم ہے، لیکن اس خطاب میں جو اس بنیاد گزار تھا اور جس جذبے کا یہاں مظاہرہ کیا گیا، میری بنیادی ذمہ داری تھی کہ ان کی مزید حوصلہ افزائی کی جائے۔ ان الفاظ کے ساتھ بہت بہت شکریہ، میں بیچ میں حائل نہیں ہونا چاہتا۔